السلام علیکم، میں ہوں مسز خواجہ۔ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو بیوی حور جیسی ملے، اس کی بیوی حور جیسی لگتی ہو، خوبصورت بھی ہو اور اس میں ساری وہ کوالٹیز ہوں جو ایک حور میں ہونی چاہیے۔ ضرور مل سکتی ہے، کیوں نہیں مل سکتی۔ شرط یہ ہے کہ آپ اس کے لیے جنت کریٹ کریں، آپ اس کے لیے جنت بنائیں، اس کے لیے بہشت کا ماحول بنائیں، تو حور آپ کو ضرور ملے گی۔ آج یہ ٹاپک میرا اپنے بھائیوں کے لیے اور اپنے بیٹوں کے لیے ہے۔ آج میں اپنے بھائیوں اور بیٹوں سے مخاطب ہوں۔ امید ہے یہ پورا دیکھیں گے، پلیز آخر تک دیکھیے گا پوری ویڈیو، اور پلیز اس پہ سنیے گا ضرور اس کو، اور اس پہ عمل بھی کیجیے گا۔ کچھ لوگوں کے شادی کے شروع کے سال بہت اچھے گزرتے ہیں اور آخر کے خراب گزرتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی یا مس انڈرسٹینڈنگز ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کے شروع کے سال خراب گزرتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ انڈرسٹینڈنگ ان کی ہو جاتی ہے اور آخر کافی اچھی رہتی ہے ان کی۔ کچھ لوگوں کا شروع سے آخر تک اچھا رہتا ہے اور کچھ لوگوں کا شروع سے ہی خراب اور آخر تک خراب رہتا ہے۔ یہ بہرحال ہر کسی کا اپنی اپنی قسمت ہے اور اپنی اپنی لک ہے۔ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ شادی کو بچانے کے لیے یا گھر بسانے کے لیے ٹوٹل ذمہ داری ہم ڈال دیتے ہیں خواتین پہ، کہ گھر بسانا تو عورت کی ذمہ داری ہے، اس کی وجہ سے گھر خراب ہوا، اس کی وجہ سے یہ ہوا۔ ایسا نہیں ہے۔ تالی انفیکٹ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بے انتہا لونگ ہوں، بے انتہا کیئرنگ ہوں، اپنی بیوی کی رسپیکٹ کرتے ہوں، اس کا ہر طرح سے خیال رکھتے ہوں، اس کی آسائشوں کا، اس کی ضرورتوں کا، اس کے پیرنٹس کا ہر طرح سے خیال رکھتے ہوں، پھر بھی آپ کی بیوی ناخوش ہو اور وہ آپ سے ڈیورس لینا چاہے یا خلا لینا چاہے یا آپ کو چھوڑ کے جانا چاہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کو کسی چیز کی کوئی ڈیفیشنسی ہے، آپ کچھ اسے پرووائڈ نہیں کر رہے ہیں، نہ یا اسے کیئر نہیں دے رہے، یا اس کے اخراجات پورے نہیں کر رہے، یا آپ کا سلوک اس کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ جانا چاہ رہی ہے۔ اگر آپ 100% پرفیکٹ ہیں، ساری اس کی ضرورتیں چیزیں پوری کرتے ہیں، تو کبھی بھی عورت آپ کو چھوڑ کے نہیں جائے گی۔ اصل میں ہمارے معاشرے میں مائیں شروع سے ہی بیٹوں کو سمجھاتی ہیں کہ خدمت کرنا تو عورت کا کام ہے، آپ اٹھ کے کپ چائے بھی نہ پئیں، آپ اٹھ کے پانی بھی نہ لیں، جبکہ یہ طریقہ غلط ہے۔ اور ہماری سنت رسول بھی ہے، آپ بیوی کے ساتھ گھریلو کاموں میں اس کی ہیلپ کریں۔ آپ اس کے منہ میں اگر نوالا بھی ڈالتے ہیں تو آپ کو اس چیز کا بھی اجر ملتا ہے، آپ کو اس چیز کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ہماری سنت ہے۔ جبکہ لڑکوں کو غلط گائیڈ کیا جاتا ہے، ان کو سمجھانا چاہیے کہ بیوی کے ساتھ اگر آپ کو کسی وجہ سے ہیلپ یا کام کرنا پڑ جاتا ہے تو اسے مردانگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ کی بیوی ہاؤس وائف ہے تو وہ صبح سے لے کے رات گئے تک آپ کا گھر، آپ کے بچے، آپ کو لک آفٹر کرتی ہے، گھر کی ایک ایک چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہے، جس کی ڈیوٹیز اتنی زیادہ ہوتی ہیں، اور وہ بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی چھٹی کے، نہ کوئی اس کا ویکنڈ آف ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی سردیوں کی چھٹی ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی گرمیوں کی چھٹی ہوتی ہے، نہ کوئی تہوار کی چھٹی ہوتی ہے۔ وہ فل ٹائم آپ کے ساتھ لگی ہوتی ہے آپ کے گھر اور آپ کے بچوں کو دیکھنے کے لیے۔ اور اس بیوی کا بہت اس پہ آپ کا وہ سارا آپ کے جو گھر کو دیکھ رہی ہوتی ہے، لک آفٹر کر رہی ہوتی ہے، اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ کہنے کو آپ اسے کہہ دیتے ہیں ہاؤس وائف آئی، میری وائف کچھ نہیں کرتی، جبکہ وہ سب کچھ کر رہی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کی وائف ورکنگ وومن ہے تو بھی وہ دیکھیے گا، وہ صبح بھی اپنے واپس آ کے بھی اپنی ڈیوٹیاں، اپنے فرائض وہ پورے انجام دے رہی ہوتی ہے، گھر کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، بچوں کو بھی دیکھ رہی ہے، آپ کی ضروریات، گھر کے مینجمنٹ، ہر چیز کو لک آفٹر وہ کر رہی ہوتی ہے، وہ اپنے طور پہ کر رہی ہوتی ہے، اس میں بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، وہ پورے اپنی ڈیوٹیز دے رہی ہوتی ہے۔ انفیکٹ خدا نے مرد کو عورت کا کفیل بنایا ہے۔ کفالت کی ذمہ داری مرد کی ہے اور مرد کو ہی کرنی چاہیے۔ اگر آپ کی وائف آپ کے ساتھ ہیلپ کر رہی ہے یا گھر چلانے میں کچھ آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے تو پلیز اس کی رسپیکٹ کریں، انسیکیور مت ہوں۔ بعض مرد انسیکیور ہو کے غلط قسم کے ریئیکشنز شو کرتے ہیں، جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کی بیوی آپ کی ہیلپ کر رہی ہے یا آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے تو آپ کو بھی اس کے ساتھ رسپیکٹفل ہونا چاہیے۔ مرد ہمیشہ کام کرتے اچھے لگتے ہیں۔ مرد نکمے اور نکھٹو، ان کی نہ ہمارے معاشرے میں کوئی مقام اور عزت ہے، نہ بیوی کی نظر میں اس کا کوئی مقام یا کوئی عزت ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو اس نیچ میں نہ لائیں کہ آپ کی رسپیکٹ ختم ہو جائے۔ مردوں کو کنجوس نہیں ہونا چاہیے، مردوں کے دل کھلے اور ہاتھ کھلا ہونا چاہیے۔ جتنا وہ کھلے ہاتھ سے، کھلے دل سے خرچ کریں گے، اللہ انہیں بہت دے گا۔ جو لوگ گن گن کے خرچ کرتے ہیں، گن گن کے پیسے دیتے ہیں، گن گن کے حساب لیتے ہیں، اللہ بھی انہیں پھر گن گن کے دیتا ہے۔ کھلا دل رکھیں، کھلا ہاتھ رکھیں، خرچ کریں، گھر پہ، بیویوں پہ، بچوں پہ، سب پہ خرچ کریں۔ وہ آپ نے سنا ہوگا
اسلام میں بیویوں پہ خرچ کرنا بہترین جو ہے نا وہ خرچ ہے، اور جو 5 دینار آپ نے ڈفرینٹ جگہوں پہ خرچ کیے، جو بیوی پہ خرچ کیے، وہ سب سے افضل اس کا ہے درجہ ہے، اس کا اجر ہے آپ کو۔ کنجوسی جو ہے نا آپ عورتوں کو کرنے دیں، وہ عورتوں کا کام ہے، مردوں کا کام نہیں ہے، مردوں کو زیب نہیں دیتا، مردوں کو کنجوس نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی بیوی میں، اپنی فیملی میں، ماں باپ میں، بہن بھائیوں میں بیلنس آپ نے کرنا ہے۔ بیوی کو اس کا مقام دے، ماں باپ کو ان کا مقام دے، بہن بھائیوں کو ان کا مقام دے۔ جب آپ بیلنس نہیں کرتے تو حالات خراب ہوتے ہیں، بیوی کی طرف زیادہ جھکتے ہیں، اس کی زیادہ فیور کرتے ہیں تو بھی غلط ہے، ماں باپ کی زیادہ کرتے ہیں تو وہ بھی غلط ہے۔ بیلنس رکھیں، اور اپنے ماں باپ کی عزت اپنی بیوی سے خود کروانی ہے۔ کچھ مردوں کی عادت ہوتی ہے ماں کی برائی، باپ کی برائی، بہن کی برائی، باپ کی برائی، تو ظاہر عورت کے دل میں تو اس کی عزت نہیں رہے گی۔ بہن بھائیوں کے حالات تو کبھی ٹھیک ہوتے ہیں، کبھی خراب ہوتے ہیں، کل کو ٹھیک ہو جائیں گے، پھر وہ کیسے کہے گا کہ اب اس کی عزت کریں؟ لہٰذا آپ اپنے والدین کی بھی عزت کریں، اپنی بیوی کے والدین کی بھی عزت کریں۔ اکثر مردوں کا ہوتا ہے کہ جی اپنی ماں سے بات نہ کرو، بہنوں سے بات نہ کرو، میکے نہ آؤ جاؤ، ان سے تعلق بند کرو۔ ایسا مت کریں۔ ایسا صرف وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دل میں چور ہوتا ہے، جو کچھ غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ غلط کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ہوتا ہے کہ یہ نہ کسی سے ملے، نہ کسی سے بات کرے، نہ کسی سے مشورہ کرے۔ اگر آپ ٹھیک ہے، سب کچھ ہے، تو آپ کو ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر لڑکی دیکھیں اپنے ماں باپ بھی سنسیئر ہے تو آپ کی سنسیئر ہوگی۔ وہ کہتے ہیں نا، اگر ماں باپ کی سگی نہیں ہے تو آپ کی سگی کیسے ہوگی؟ اگر اس کا ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے پیار ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، آپ کے لیے اچھی بات ہے، وہ آپ کی فیملی کو بھی ٹھیک سے لے کے چلے گی آگے۔ اپنی بیویوں سے نرم رویہ رکھیں، نرم لہجہ رکھیں، درست لہجہ رکھیں، گالی گلوچ نہیں کریں، گندی زبان استعمال نہ کریں، اور عورت پہ ہاتھ مت اٹھائیں۔ عورت کے ساتھ یہ بہت ظلم اور بہت زیادتی ہے۔ کسی کمزور پہ ہاتھ اٹھانا یہ بہادری نہیں ہے، یہ کمزوری ہے۔ آپ ویک ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں غصہ آ جاتا ہے تو غصہ کنٹرول نہیں ہوتا۔ دیکھیں، اگر آپ نارمل ہیں، آپ بھوک پیاس برداشت کر سکتے ہیں نا، رمضان میں بھی کرتے ہیں، ویسے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی نیند پہ کنٹرول ہے، آپ کو نیند آ رہی ہوتی ہے لیکن اگر کوئی کام ہے تو آپ جاگ رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو جگا کے رکھتے ہیں۔ آپ اپنا باتھ روم کنٹرول کر سکتے ہیں، اٹ مینز یو آر نارمل۔ آپ اگر یہ سب چیزیں برداشت کر سکتے ہیں تو غصہ کیوں نہیں برداشت کر سکتے؟ آپ کو غصہ بھی برداشت کرنا چاہیے۔ آپ کو اپنے باس پہ کبھی غصہ آ رہا ہوتا ہے، اپنے کولیگز پہ آ رہا ہوتا ہے، کسی اور پہ آ رہا ہوتا ہے، تو اس پہ تو آپ چپ رہتے ہیں، اس پہ تو آپ صبر کرتے ہیں۔ لیکن ایک بیوی جو کمزور ہے، اس پہ آپ دل کھول کے غصہ بھی نکالتے ہیں، ہاتھ بھی چلاتے ہیں، زبان بھی چلاتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں، گھر آتے ہیں، تو مسکراتے ہوئے آیا کریں، آ کے سلام کریں، سب کو اچھے طریقے سے اپنی پریزنس کا بتائیں کہ مطلب میں خوش ہوں گھر آ کے۔ اگر آپ گھر آوازار ہو کے آئیں گے، منہ بنا کے آئیں گے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ چیز کیوں پڑی، وہ کیوں پڑی ہوئی ہے، تو آپ ایسا اپنے آپ کو بنائیں کہ جب گھر ہیں تو سارے گھر والے آپ کو دیکھ کے خوش ہوں۔ یہ نہیں کہ کوئی ادھر چھپ جائے، کوئی ادھر چلا جائے، سارے ڈر گئے، سہم گئے۔ آپ اپنی عزت اپنے ڈر کی وجہ سے نہ کروائیں، آپ اپنی عزت اپنی محبت اور احترام میں کروائیں۔ آپ کی بیوی اگر اچھا کھانا بناتی ہے یا کوئی اور اچھا کام کرتی ہے، کوئی چیز نے دعوت ارینج کی ہے یا کوئی اچھا اور کام کیا ہے، تو آپ اس کو ضرور اپریشیٹ کریں کہ اچھا کام کیا ہے۔ اس کو بتائیں کہ اس نے اچھا کام کیا ہے، آپ اس سے خوش ہوئے ہیں، آپ ایکسپریس کریں۔ پیار کا اظہار کرنا چاہیے، پیار دل میں نہ رکھیں۔ بیوی کو بتائیں کہ آپ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں۔ منہ سے بھی بولیں اور ایکٹ کر کے بھی دکھائیں۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی نمک تیز ہو گیا، کوئی مرچ تیز ہو گئی، کھانا ٹھیک نہیں بنا، تو آرام سے آپ بتا دیں کہ اس دفعہ تو ہو گیا، ذرا آئندہ خیال رکھنا۔ لیکن کہتے ہیں کہ اگر کھانا آپ کو اچھا نہ لگے، پسند نہ آئے، تو خاموشی اختیار کریں، کھانے میں نقص نہ نکالیں۔ لیکن اگر اچھا کام ہے تو اس کی ضرور تعریف کریں، اس سے انسان کا دل بہت بڑھ جاتا ہے۔ اپنی بیویوں کو آؤٹنگز پہ لے کے جایا کریں۔ ظاہر ہے اگر وہ گھر ہوتی ہیں، سارا دن بند ہوتی ہیں، آپ تو صبح سے شام تک 10 لوگوں کو ملتے ہیں، 20 لوگوں کو ملتے ہیں، آپ ایکٹیویٹیز کر کے آتے ہیں، وہ تو صبح سے شام گھر میں اور بچوں میں ہے۔ شام کو تھوڑا سا ٹائم نکال کے تھوڑی آؤٹنگ کر لی، بے شک جا کے کافی پی لی، چائے پی لی، کوئی چھوٹا موٹی گروسری ہی کر لی، لیکن ٹائم دیا کریں۔ بندے کہتے ہیں جی ہم تو صبح سے تھکے ہیں، اب ان کو بھی لے کے جائیں۔ ٹھیک ہے، کبھی کبھی آپ اگر تھکے ہیں ریسٹ کر لیں، لیکن اکثر آپ لے کے جایا کریں، ویکینڈز پہ پلان کیا کریں بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ۔ اس طرح کی روٹین آپ رکھیں، اپنا ٹائم اکٹھے سپینڈ کریں، یہ بھی آپ کے فیوچر کے لیے بہت اچھا خوش آئند ہوگا۔ ایک اور ضروری بات، اکثر اپنی بیویوں کو کمپیئر کرتے رہتے ہیں
कंपैरिजन करते रहते हैं उनका, कभी अपनी माँ के साथ, कभी अपनी बहनों के साथ, कभी भाभी के साथ, कभी दोस्तों की बीवियों के साथ, कभी बेवगान के साथ और कभी अपनी एक्स वाइफ के साथ। जब ये कंपैरिजन करते रहते हैं तो कभी मुतमईन नहीं रहते। हर किसी की अपनी पर्सनैलिटी होती है, हर किसी में अपनी अच्छाइयाँ हैं, हर किसी में अपनी बुराइयाँ हैं। तो आपको अच्छाइयों बुराइयों समेत उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। मैंने देखा है कुछ नई नवेली दुल्हन आती है, कुछ अरसे के बाद जनाब वो उसको शौहर हजरात अपनी 50 साल किसी खातून जो बेवा हो चुकी है, इंडिपेंडेंट रह रही है, उसके साथ कंपेयर कर रहे होते हैं कि वो तो जी देखिए इंडिपेंडेंट ये भी कर लेती है, तुम ये नहीं कर सकती, वो तो वो करती है। भाई उसको उस एज तक आने तो दें, अभी तो उसके शुरू के दिन हैं। आप उसको पहले दिन से क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो क्या बन जाए या इतनी हो जाए इस तरीके से कि वो 25 साल और 50 साल में बहुत फ़र्क है। और पहली बीवी उसको डिवोर्स दे दिया, उसको छोड़ भी दिया, लेकिन जब नई बीवी आई है तो सारी अच्छाइयाँ उसकी याद आ जाएंगी। वो ये अच्छा करती थी, वो ये अच्छा करती थी, उसकी ये बात, उसकी वो बात। तो अगर आप इसमें रहेंगे तो फिर आप कभी खुश और मुतमईन नहीं रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवी स्कार्फ करे या सर पे दुपट्टा ले या हिजाब करे या अबाया पहने, तो ये चीज़ें जब आप शादी के लिए देख रहे होते हैं लड़की, उसी टाइम पे ये चीज़ें देखें। आप ये सोचते हैं चले जी बस शादी करके लेके आ जाएंगे, बाद में हम उसे चेंज करा देंगे। ऐसा नहीं होता। ये चीज़ें इंसान दिल से करता है या दिल से नहीं करता। अगर आप कोई बच्ची ऐसी लेके आ जाएंगे जो स्कार्फ नहीं करती, वो अबाया नहीं पहनती, सर कवर नहीं करती, आप उसे बाय फोर्स नहीं करवा सकते। बाय फोर्स करेंगे तो वो उस तरह की बात नहीं रहती है। आपको पहले ही चॉइस और सिलेक्शन ऐसी रखनी चाहिए कि उसके मुताबिक ही आप वो सारे मामलात को देखें। ये ज़रूरी और अहम चीज़ है, क्योंकि आजकल 2 कल्चर बन गए हैं, एक विद हिजाब, एक नॉन हिजाबी है। तो आपको अगर हिजाब वाली चाहिए, स्कार्फ वाली चाहिए, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट बताएं, और अगर आपको नहीं चाहिए तो भी बताएं। बाद में आप किसी को चेंज नहीं कर सकते। जब तक कि किसी का दिल से आवाज़ ना आए, कोई किसी को चेंज नहीं कर सकता। अगर आप अपनी बीवियों को खुश रखेंगे तो इस बात की आप गारंटी रखें कि आपकी बेटी को भी कोई बहुत खुश रखेगा। आपको अपनी बीवी के लिए इतना अच्छा होना चाहिए कि आपकी बीवी दुआ दे कि मेरी बेटी को आप जैसा शौहर मिले। ये उसके लिए दुआ हो, बद्दुआ ना बने, बद्दुआ ना हो उसके लिए। अक्सर खामद बात बात पे तलाक की धमकी, मैं तलाक दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। औरत को हर वक्त डरा के सहम करके औरत को रखा होता है। ये तलवार उस पर मत लटकाया करें उसको, फिर वरना पता नहीं होता, उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता कि पता नहीं इसने मुझे रखना है कि नहीं रखना। अगर हर वक्त आप उस पर तलवार लटका के रखेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी में खुशगवार हालात कभी नहीं हो सकते। अपने हकूक़ और फ़राइज़ को अच्छी तरह जानें। हकूक़ का भी पता होना चाहिए, आपको फ़राइज़ का भी पता होना चाहिए। दोनों चीज़ों को आप बैलेंस रखेंगे, दोनों चीज़ों को आप करेंगे तो आपकी कामयाब ज़िंदगी होगी। औरत वैसे भी वफ़ा का पैकर है। आप उसकी तरफ 1 कदम बढ़ाएंगे, वो आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएगी। आप 10 गलतियाँ, 10 मिस्टेक्स उससे बेवफ़ाई करके कुछ भी करके आ जाएंगे, वो आपको ओन करेगी। जबकि मर्दों का दिल इतना बड़ा नहीं होता, वो कभी नहीं करते। औरतें आपकी मेरा ख्याल है आज मैंने अपने भाइयों और बेटों को काफ़ी सारे टिप्स दे दिए हैं। मे बी कुछ नाराज़ भी हो जाएं कि हमें इतना कुछ करना पड़ता है। इतना कुछ नहीं है। अगर 75% औरत का हाथ होता है घर बसाने में, तो 25 आपका भी है। लेकिन जो आपका 25 है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके अच्छे बिहेवियर, अच्छे रवैये से औरत कभी भी नहीं आपको छोड़ के जाएगी, कभी भी आपसे नाला नहीं होगी। हमेशा आपका घर बसाए रखेगी, बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से, बड़े एहतराम से। अपनी इज़्ज़त करवाएं, अपनी फैमिली की इज़्ज़त करवाएं और अपनी बीवियों की भी इज़्ज़त करें और उनके ख़ानदान और फैमिलियों की भी। आज के लिए इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।